السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ایک اہم معاشرتی مسئلہ کے حوالے سے آپ کی توجہ چاہوں گا، اور وہ مسئلہ معاشرے میں نکاح کی اہمیت اور ضرورت، اور اسی کے حوالے سے چند اہم اسلامی ہدایات، ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، اسلام جس طرح ایک فطری دین ہے، جو انسان کی نیچر میں جو باتیں ہیں، اسلام بھی بالکل نیچرل دین ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جو انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے، اس سے بغاوت کی گئی۔ جو معاشرہ انسانی فطرت کے ساتھ جنگ کرنے پہ آ جاتا ہے، چند سالوں کے بعد اس معاشرے کے اندر ایسے بگاڑ، ایسا فساد اور ایسی خرابیاں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ ایک خرابی ایک معاشرے کے اندر جنم لے لیتی ہے، پھر اس کو سدھارنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ آج مغرب اپنے آپ کو جتنا مرضی سمجھے کہ ہم بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، ہمارا ایک ایسا کلچر، ایسی ثقافت ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اوپر ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب ہر انسان کو اتنی آزادی دی اور انسانی نیچر کے ساتھ وہ ٹکرائے اور خاندانی نظام کو جب انہوں نے درم برم کیا، تو اس کا خمیازہ، اس کی پریشانیاں، آج وہ معاشرہ جتنی مرضی ان کے پاس سہولیات ہوں اور وسائل زندگی ان کے پاس جیسے کیسے ہوں، ان کی حکومتیں ان کے لیے جیسی کیسی سہولیات مہیا کر دیں، لیکن جو مسائل ان کو انسانی نیچر کے ساتھ ٹکرانے کے ہیں، وہ آج ان کے سامنے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب ہے جس کی باتیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں
اس کے قوانین جو ہیں انسانی قوانین نہیں، لوگوں کے بنائے نہیں۔ اس کی سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی باتیں بڑی انسانی نیچر کے مطابق ہیں، انسانی فطرت کے ساتھ اس کی تعلیمات میں بغاوت نہیں۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہاں سے کچھ باتیں چرا کر جب ہمارے معاشرے نے سمجھا کہ پتہ نہیں وہ معاشرہ پتہ نہیں کتنا عزت والا ہے، کتنا ہی ترقی یافتہ ہے، اس کی تہذیب پتہ نہیں کتنی اعلیٰ ہے، کہ ہمیں ان کی باتیں، کیونکہ آج میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکی ہے، ایک دوسری تہذیب کا جو کلچر، ثقافت ہے، پوری دنیا ہر تہذیب کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا جو دین اسلام ہے، ہم مسلمانوں کو لازمی طور پہ ان دنوں کے اندر بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے کلچر کو جانیں، اس کو پہچانیں، ان ہدایات کو، اس کا علم حاصل کریں جو ہمیں مختلف جو ہمارا کلچر، ثقافت ہے، ہماری رسومات ہیں، وہ شادی کی ہوں، وہ مرگ کی ہوں، خوشی غمی کے جو بھی ہدایات، جو بھی رسومات ہیں، اس میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور جو دین کہتا ہے وہ بڑی انسانوں کے لیے فلاح والا، کامیابی والا، راحت اور سکون والا معاشرہ اسلام تشکیل دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف دین ہے، ایک طرف اسلام ہے۔ نکاح کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے صرف ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو بندہ تم میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ آزاد مومن عورت اس کے ساتھ نکاح کی، اگر کوئی مسلمان مومن طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس وسائل نہیں، مومنہ عورت اس کو مل نہیں رہی، تو کیا فرمایا؟ فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا اگر انہیں کوئی مومن کنیز، مومن لونڈی اگر ملتی ہے تو اس سے نکاح کر لیں۔ جو غلامی کا اور کنیز، لونڈی اور غلام کا ایک کنسیپٹ پہلے اسلام کے اندر اور اس سے پہلے موجود تھا عرب معاشرے کے اندر، وہ کیا تھا کہ اگر ایک مومن کو مومنہ لونڈی کے ساتھ، کنیز کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے مسائل میں کیا فرق ہوگا؟ اس کا بیٹا غلام ہوگا، اس عورت سے بیٹا پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غلام ہوگا۔ اور وہ عورت جس آقا کے ساتھ رہتی ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات تو نہیں، لیکن جب چاہے گا آقا اسے کام لے گا۔ یعنی اس قدر مشکلات تھی اس کنیز کے لیے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت نہیں مل رہی تو اگر کوئی لونڈی کنیز ہے، مومنہ ہے، اس سے نکاح کر لو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نکاح کے حوالے سے کس قدر زور دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، نکاح کی جیسے ہی تمہارے پاس گنجائش ہو اور وسائل ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسائل سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا وسائل ہونے چاہیے جس کے جب انسان کو مہیا ہو جائے تو نکاح لازمی ہے، نکاح کرنا ہے؟ جب ایک انسان کی عمر نکاح والی ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر ماحول معاشرے کے مطابق ایک لڑکا اپنی بیوی کو وہ جو بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا کر سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، ہمارا ایک کلچر تھا جو کلچر ابھی ختم ہو رہا ہے۔ جب چھوٹی عمر میں شادی ہوتی تھی اور ایک جوائنٹ فیملی کا ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے، اور ابھی کچھ اس سے کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن میں ہرگز یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اس کے کوئی بہت زیادہ فوائد ہیں یا یہ والا سسٹم کو اسلام کا تعلیم یافتہ ہے، یہ ہمارا برصغیر کا ایک کلچر ہے۔ لیکن اس میں جو ایک خوبصورت بات تھی وہ کیا تھی کہ جب ایک والد اپنے بیٹے کی شادی چھوٹی عمر میں کرتا اور کچھ سالوں تک اس بیٹے کے اخراجات وہ باپ خود برداشت کرتا، وہ جو بہو اس گھر میں آتی اس کو جب لگتا کہ ہمارے والد یہی ہیں، ہمارے گھر کے بڑے یہی ہیں، ابھی ہمیں جو کچھ بھی اخراجات آ رہے ہیں سسر کی جانب سے آ رہے ہیں،
تو اس ٹائم اس بہو کی نظروں میں اس سسر کی جو عزت تھی ایک والد کی حیثیت سے تھی۔ لیکن جب ہمارے ہاں یہ کلچر آ رہا ہے کہ ایک بیٹا، اس کو تھوڑی سی بھی میں نے سپورٹ نہیں کرنی، جب تک یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہو جاتا اور یہ سب کچھ کما کے جب تک بیوی کو نہیں دے دیتا، حالانکہ ایک بزنس مین شخص ہے، اس کے بیٹے نے سیکھا ہی کوئی نہیں سوائے وہی بزنس جو اس کا باپ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے ہاں کچھ تو ایک بزنس کے حوالے سے کچھ ایک جو باپ اور بیٹا اولاد ہے ان کے درمیان معاملات سدھارنے والے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں۔ لیکن یہ بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ والدین جو اپنے بچوں کی شادی جلد اور جلد کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کئی ایک مسائل پریشانیاں ان کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو کلچر بڑھ رہا ہے کہ ابھی بچے کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی اور ابھی بیٹی کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی، اور ابھی تک جو ہمارا معیار زندگی ہے، جس طرح انسانوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، رشتوں کے حوالے سے وہ والا معیار بھی بلند ہو رہا ہے کہ بیٹے کے لیے اس لیول کی تعلیم والی بیٹی نہیں مل رہی، لڑکی مل رہی ہے لیکن برادری میچ نہیں کر رہی، برادری میچ کر رہی ہے لیکن وہ حسن و جمال باقی چیزیں وہ میچ نہیں کر رہی۔ اس قدر جب رشتے کی تلاش میں جب ہم معیار کو بلند کریں گے تو معاشرے میں پھر آپ دیکھیں شادی کے لیے ادارے بن چکے ہیں شادی کروانے کے لیے، اور جہاں ایک فنکشن ہوگا ایک ماں جائے گی، باپ جائے گا، خاص طور پہ خواتین، ان کا موضوع یہ ہوگا اور ان کا ایک دیکھنے والی نظر یہ ہوگی کون سا لڑکا ہے یا کون سی فیملی ہے جس سے ہم رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ جہاں دو خواتین بیٹھی ہیں ان کا موضوع بھی رشتہ ہے اور معاشرے میں ایک مکمل ادارے بن چکے ہیں، اور لڑکے خود بھی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود شادیاں اگر لیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور 35 سال ہو چکی ہے عمر اس لڑکی کی شادی نہیں، تو اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، آپ آسمان سے نیچے نہیں گرے ہیں کہ آپ آسمان سے نیچے گرے ہیں بوڑھے ہیں، آپ نے زندگی اسی معاشرے میں گزاری ہے۔ ایک 35 سال کے اندر ایک نوجوان جا چکا ہے کہ لڑکی جا چکی ہے، میرے بھائی آپ سوچیں اور تنہائی میں بیٹھ کے اس بارے میں غور کریں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اس حوالے سے کیا گناہ سے بچ چکے ہیں، جب 35 سال تک 40 سال تک بھی لے جا چکے ہیں آپ۔ اور اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، اگر ایک بڑھتی عمر کے ساتھ باپ اگر بیٹے کی شادی نہیں کر رہا، بیٹی کی شادی نہیں کر رہا اور وہ گناہ کا دروازہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور ہمارے ہوتا کیا کہ اللہ معاف کرے جب 30 سال کے بعد لڑکی غلط راستہ اختیار کر لے، لڑکا غلط راستہ اختیار کر لے، قصور صرف اور صرف بیٹی اور بیٹے کا ہے۔ انہوں نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا جی؟ یہ نافرمانی انہوں نے کیوں کی؟ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ہم یہاں ہمارے گھر میں نے ساری پرورش کی، میں نے سارے اخراجات کیے اس کی تعلیم پہ، اس کی پرورش پہ۔ میرے بھائی صرف آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو آپ کے اخراجات نہیں چاہیے، آپ کی تعلیم پہ خرچہ نہیں چاہیے، اس کو یہ بھی چاہیے کہ میرا والد میرے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے، مجھے کتنا ٹائم دے رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کی گفتگو کتنا وقت دن کے اندر ہوتی ہے۔ آپ جب بزنس کے اندر اتنا مصروف ہیں، اپنی جاب کے اندر اتنا مصروف ہیں کہ اپنے بیٹے کے معاملات میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بیٹی کے معاملات میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر ایک دن آپ وہ دن دیکھیں گے جب اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا حادثہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ میرے بھائی میں جو جملہ شروع میں نے بولا ہے، آپ انسان کی جو نیچر، اسلام جو ایک نیچرل دین ہے، آپ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی سے آپ نے فرمایا علی 3 باتوں کو کبھی لیٹ نہ کر، علی 3 باتوں کو کبھی لیٹ نہ کر۔ فرمایا علی جب اذان ہو جائے پھر مسجد جانے میں تاخیر نہ کر، اور فرمایا دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ جب علی بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی کرنے میں لیٹ نہ کر۔ اب یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہم سنتے تھے، لیکن آج ہمارے ہاں رشتے کی تلاش میں جو کچھ ایک کرائٹیریا معیار بنا دیا گیا ہے، اس میں میرے بھائی ایک معیار اسلام نے دیا ہے، ہم اس معیار کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے
पहले हमारे यहाँ माशरे में क्या होता है, जो कुछ भी एक मयार पहले सेट किया जाता है कि हमें इस लेवल का रिश्ता चाहिए, कि इस लेवल का बिजनेस होना चाहिए, इस लेवल की जॉब होनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात दूसरी तरफ भी अगर लड़की वाले अपने लिए ये मयार बना रहे हैं तो लड़के वालों ने भी अपना फिर मयार उसी तरह बुलंद किया हुआ है कि जहेज में हमें ये सामान चाहिए, हमें इस लेवल का रिश्ता चाहिए, हमें इतनी उम्र की लड़की ही चाहिए, इससे ज्यादा उम्र अगर लड़की की होगी हम वो शादी नहीं करेंगे, वो रिश्ता नहीं लेंगे। ये सख्तियाँ जब रिश्तों के लिए हमारे माशरे में बढ़ रही है, और सिर्फ आज जो तालीम है ना, तालीम मेरे भाई, दो लफ्ज, एक है तालीम और एक है इल्म। तालीम और इल्म के अंदर बड़ा वाज़ेह फर्क हो गया है। एक वक्त में इल्म वो था जो हमारे बड़ों ने हासिल किया, इसलिए हासिल किया कि हम दुनिया को इसका फायदा पहुंचाएंगे, हम अपनी तहजीब जो इस्लामी है उसको अपने माशरे में आम करेंगे, इस्लामी तहजीब को सीख कर इस पर अमल करके अपने नस्लों को संवारेंगे, अपने बच्चों को ये तरबियत देंगे। इस्लाम का दीन, इस्लाम का जो इल्म है वो लोग सीख कर समझ कर, उनका मकसद ये था। लेकिन आज का जो तालीम है, ये जो एजुकेशन है, ये वो इल्म नहीं है, ये डिग्रियां, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है। इस डिग्री की बेस पर जॉब कौन सी मिलेगी, इस डिग्री की बुनियाद पे नौकरी कौन सी करनी है, माशरे में कौन कौन से बिजनेस इस डिप्लोमा या इस डिग्री की बुनियाद पे हो सकते हैं। आज डिग्रियां वो इल्म नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ, बड़ी तहकीक और रिसर्च के बाद ये बात भी कह सकता हूँ, मैंने स्कूल की तालीम हासिल की, मदरसा कल्चर मैंने देखा, यूनिवर्सिटी कल्चर मैंने करीब से देखा, इसमें पढ़ा, इसमें पढ़ाया, मदरसा के अंदर पढ़ा पढ़ाया, मैं स्कूल के अंदर सारे कल्चर मैंने देखे। लेकिन हजरात, आप कभी करीब से इन इदारों को देखें, ये यूनिवर्सिटी का माहौल हो, कॉलेज का माहौल हो, यहाँ आप कभी ना समझें, मदरसे के ऊपर कभी मुकम्मल इतबार आप नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी के ऊपर कभी मुकम्मल आप इतबार नहीं कर सकते कि आपका बेटा वहाँ, आपकी बेटी वहाँ जो इस तहजीब है हमारी, इस्लाम छोड़े, हमारे माशरती तहजीब जो है वो सीख रहे हैं, क्या वो कल्चर वो सिखाया जा रहा है। मेरे भाई, वो दुनिया ही अलग है। हमारे यहाँ ये जो प्रैक्टिकल लाइफ, वो वाली घरों की जो है ना अमली जिंदगी, वो और है, जो वहाँ दिखाई जाती है, वहाँ पढ़ाई जाती है, वो जिंदगी और है। और वहाँ ये जो एक लड़की, आप खुद से फैसला करें, एक लड़की हमारे छोटी उम्र में बच्ची, जब उसको सही तरह से बोलना नहीं आता, वो स्कूल चली गई, स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी चली गई, और जब वो तालीम हासिल करती है ना, कम अज कम मास्टर भी, तो उसकी उम्र तो 20 साल है ना, 20-21 साल में अगर उसकी शादी हो जाती है, उसने हमारा कल्चर क्या सीखा है? बस स्कूल से गई और उसका यूनिवर्सिटी ये तालीम उस वक्त खत्म हुई जब उसका शादी का दिन था। उससे पहले ना उसको हमारे घरों का कल्चर, हमारे यहाँ माहौल, रसूमात, मामलात क्या है, लोगों के साथ एक जो रवैया है, हुस्न सलूक है, बड़े छोटे के साथ बात करने का अदब है, बाकी सारे मामलात जब अमली हवाले से खाने पकाना, बाकी लोगों के साथ जो एक डीलिंग है, एक घर के माहौल में रहते हुए, जब वो वाली एक जिंदगी एक बेटी ने सीखी नहीं, उसने कभी बस कॉलेज जब उसने एक क्लास खत्म हुई, उसकी ट्यूशन, उसकी जिंदगी इतनी मसरूफ है कि हमारा ये जो कल्चर है, हमारी सकाफत इससे बहुत दूर है। जब वो शादी के बाद दिन देखती है, उसको पता चलता है कि मैंने जो अपने जहन के अंदर जो ख्वाब देखे थे, यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी और है, वो माहौल और है। मेरे जो ख्वाब, जो मैंने सोचा था, वो वाली जिंदगी नहीं है, वो वाले मामलात नहीं हैं। तो मेरे भाई, हम अपने बच्चों को इस हवाले से जो हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, और बताएं कि हमारा कल्चर कितना बुलंद है, हमारा माजी जब हमने जिस कल्चर से होकर आए हैं, इसने कहाँ कहाँ किस दौर में तरक्की की है, और कहाँ कहाँ हुकूमतें की है, और कहाँ कहाँ ये जो कल्चर दुनिया के अंदर जब राइज हुआ है, दुनिया में कितना अमन था, कितना सुकून था, जुल्म नहीं था, हर तरफ भाईचारा आम था। ये हमारे कल्चर, हमारी तहजीब की वजह से था कि हमने सिर्फ किताबों के अंदर नहीं बातें पढ़ी, हमारे कल्चर ने दुनिया के अंदर हुकूमत करके लोगों को बताया है कि इंसानियत का एहतराम क्या है। उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी, इस तरह का
ظلم و زیادتی نہیں تھا. ایک ملک نہیں، فلسطین ایک نہیں، لبنان نہیں، کیا سے کیا ملک، خواتین کو، بچوں کو، اور یہاں وہ جو انسانی جو تحفظ کے جو ادارے ہیں، آج نہ کوئی بات کرنے والا ہے. آج صرف اسرائیل کو سب کچھ دفاع کا حق حاصل ہے. جب بھی کوئی بات آتی ہے امریکہ سے یہ بیان جاری ہو جاتا ہے. یہ وہ حکومتیں ہیں، یہ وہ کلچر ہیں جو ہمارے معاشرے میں، یہ جو ہیومن رائٹس کا جو بھی ادارے ہیں، ان کا صرف اور صرف مقصد ہمارے اداروں میں کچھ پازیٹیو وہ کام کرنا نہیں ہے. وہی نیگیٹیوٹی، وہی ساری اس معاشرے کی وہ باتیں، اسلام کی وہ باتیں. اسلام کے اندر حجاب کے حوالے سے بہت سختی ہے. یہ سختی عورتوں کے حقوق کو ختم کر رہی ہے. اسلام کے اندر عورت کو تعلیم سے روکا گیا ہے. اور آج جتنا مرضی آپ مخلوط تعلیم کے حق میں بات کر دیں، اس کے نقصانات تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہم اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے، اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. حضرات، اسلام نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے حوالے سے اس قدر آپ نے زور دیا اور اس قدر آپ نے اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ 3 صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے. تینوں نے فیصلہ کیا زندگی میں ہم کبھی شادی نہیں کریں، نکاح نہیں کریں. انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے کو مقصد بنا لیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پہنچی، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم سب سے بڑھ کے تقوی، اللہ کا ڈر میرے اندر ہے. اس کے باوجود میں نے شادیاں کی ہیں. میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے، میں اپنی بیویوں کے ساتھ میرا سلوک سب کچھ، میں ان کے حقوق ادا کرنے کے باوجود بھی میں تم سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جو اللہ کے حق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہوں. اصل زندگی وہ ہے میرے بھائی، جب آپ معاشرے میں رہیں، معاشرے کے اندر رہ کر جو حقوق العباد ہیں. ہمارے ہاں گھروں کے جو ماحول، اس کی خرابی، اس کی بنیادی وجہ میرے بھائی، جہاں نکاح لیٹ ہو رہا ہے اور ہماری بیٹیوں کے رشتوں کی تلاش میں جو ہمارا ایک معیار بلند ہو رہا ہے، اور لڑکوں کی طرف سے جو معیار بلند ہو رہا ہے، اس کی طرف سے لڑکیاں، بیٹیاں، بیٹے، ان کی شادی لیٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ایک بیٹی کی تعلیم کیا ہے اور ان کی عمر کیا ہے، اس میں برادری، اس میں سب سے پہلے ہم بڑے بچے کی شادی کریں گے، یہ والے بہترین روزگار ہونا چاہیے، اور اس میں جہیز کی یہ والی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. یہ والی باتیں رشتوں کے اندر جب ہمارے ہاں ڈیمانڈز بڑی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے ہاں رشتہ لینے میں اور رشتے کی تلاش میں معیار کیا رکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا، الگو تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت سے جو شادی کی جاتی ہے 4 بنیادوں کو، 4 باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. فرمایا لمالہا، ایک عورت اگر مالدار ہے اس کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے. ولحسبہا، اس کا ایک معاشرے میں بلند حسب و نسب، برادری، اس کا خاندان اگر بڑا اونچا خاندان ہے، اس کے خاندان کو دیکھ کر بھی عورت سے، لڑکی سے شادی کی جاتی ہے. تیسرا فرمایا وجمالہا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر. اور چوتھی بات فرمائی ولدینہا، اور اس کے دین، اس کے مذہب کو دیکھ کر فرمایا شادی کی جاتی ہے. اور آپ نے سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ واظفر بذات الدین تربت یداک. ابو ہریرہ باقی 3 باتیں لوگ دیکھتے ہیں، دین والی اس بات کو، دین والی اس بنیاد کو ابو ہریرہ تو لازمی پکڑ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. ابو ہریرہ اس کو تو چھوڑ ہی نہ. یعنی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا معیار شادی کے وقت رشتے کی تلاش میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ اس میں دین ہے. اب اس میں ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئی. اس نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں، ایک حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک ابو جہم صحابی اس کی طرف سے. آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس کے جو پیغام نکاح ہے وہ قبول کروں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ والی، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تو ان دونوں سے ہی شادی نہ کریں.
نہ حضرت معاویہ سے نہ ابو جہم سے۔ فرمایا معاویہ اس کے کچھ حالات مالی حوالے سے اچھے نہیں ہیں۔ دوسرا فرمایا جو ابو جہم ہے وہ عورتوں کے حوالے سے سخت مزاج ہے، اور لیکن فرمایا اے صحابیہ کو فرمایا کہ اگر تو اسامہ بن زید سے شادی کر لے یہ لڑکا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو صحابیہ کو یہ مشورہ دیا۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اسامہ، جب میں نے اسامہ کو دیکھا اور اسامہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس کا رنگ اچھا نہیں تھا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے حکم مانا، اور قرآن کے جو نکاح کے مسائل ہیں اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات اگر دین کو بنیاد بنا کے اگر ایک رشتے میں ہاں کی جائے گی اور ظاہری لحاظ سے اگر اس رشتے میں آپ کو اچھائی نظر نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دے گا۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں اسامہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خیر عطا فرمائی، جو مجھے برکتیں عطا فرمائی، وہ میں لوگوں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا آسانیاں پیدا کر دی۔ اس لیے حضرات اگر ہم دین کو بنیاد بنا کر اور مذہب کو، اسلام کو بنیاد بنا کے کہ اس گھر کے ہاں ایک تعلیم یافتہ گھر ہے، تعلیم یافتہ سے میں دوبارہ بات عرض کرتا ہوں کہ تعلیم یافتہ سے ہرگز میری مراد نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم میں ایک اعلیٰ معیار، میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر ایک میٹرک تعلیم ہے لیکن آپ کو ایک دو میٹنگز کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کے اخلاق کیا ہیں، اس گھر کے ہاں حسن سلوک کیا ہے، وہ دو بھائی وہ اپنے رشتہ داری میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، ایک شہر میں رہنے والا ہے ایک دیہات میں رہنے والا ہے، دیہات میں اگر گالم گلوچ کا ایک کلچر ہے وہ اتنا عام ہے، بات بات پہ گالی ہے، لیکن دو بھائی اگر آپس میں رشتہ داری کریں گے صرف بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو دے کے کہ میرا بھائی جو ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے، ہم آپس میں رشتہ داری کر کے اس اپنے رشتے کو مضبوط اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائی آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ایک وقت تھا لیکن اس کا کلچر آپ سے کافی الگ ہے، اگر اس کے گھر میں گالم گلوچ کا کلچر ایسا ہے کہ بات بات پہ گالی ہے، اور اگر آپ نے گھر میں ایک ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ آپ کے ہاں تو کبھی گالی سنی ہی نہیں گئی، تو لازمی بات ہے جب وہ بیٹی اس گھر میں جائے گی تو جب وہ گالیاں سنیں گی بات بات پہ اور گالی ان کے ہاں یہ عیب والی بات رہی نہیں، وہ کلچر بن چکا ہے، تو وہ دو رشتے دو خاندان کس طرح آپس میں مل سکتے ہیں، وہ رشتہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی آپ رشتہ کریں آپ رشتے میں اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک اخلاق والی فیملی، اخلاق والا خاندان آپ کو مل رہا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑیے، اس میں آپ دیر نہ کیجیے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اچھی عورت کی صفات بیان کی ہیں، وہ صفات ذرا سننے والی ہیں۔ ایک اچھی عورت جس سے آپ شادی کی خواہش رکھیں اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا ایک اچھی عورت قرآن کہتا ہے اس کے اندر تین صفتیں ہونی چاہیے، تین صفات والی عورت قرآن کہتا ہے وہ نیک اچھی عورت ہے اور صالحات میں اس کا شمار ہے، اور صالحہ بیوی اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الدنیا متاع، کہ دنیا صرف ساز و سامان ہے، اور اس میں فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا ساز و سامان مال و دولت جو بھی انسان کے پاس ہے، بڑا گھر ہے بڑی گاڑی ہے بڑا بزنس ہے، لیکن فرمایا سب کچھ اگر نہیں ہے اچھی بیوی اس کے پاس ہے تو فرمایا دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان ہے جس کے پاس، جس کے گھر میں اچھی بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کے قرآن نے تین صفتیں بیان کی کہ نیک بیوی کیا ہوتی ہے۔ فرمایا پہلی اس میں صفت یہ ہے قانتات، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی رجوع کرنے والی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا توکل بھروسہ ایسا ہو جو سیدہ خدیجہ نے کر کے دکھایا۔ اب قناعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ باہر سے آتے ہیں غار ہیرا سے ہو کر پریشان آتے ہیں، آپ کانپ رہے ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرنے والی محبت کرنے والی بیوی کیا ہوتی ہے، سمجھدار بیوی کیا ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں آپ کانپ رہے ہیں، آپ ڈر گئے ہیں فرشتے جبریل کو دیکھ کر، اور آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ کمبل لاؤ میرے اوپر اڑا دو،
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جلدی سے کمبل دیا اور کمبل دیتے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو کبھی بھی پریشان ہو ہی نہ، آپ کبھی بھی اس معاشرے میں ناکام نہیں ہو سکتے، آپ تو غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ جو مشکل میں پھنسے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بندے ہیں، آپ جب اتنی صفات والے ہیں کبھی آپ اس معاشرے میں ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کو حوصلہ دینے والی، جب خاوند مشکل وقت میں ہو اس کو حوصلہ دینے والی ہو، ایک مشکل حالات ہو اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ہو، اس خاوند کے ساتھ اگر میں نے رشتہ جوڑ لیا ہے تو اگر مشکل حالات ہیں اگر میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی، یہ چند دن ہے، چند تھوڑا سا وقت ہے، مختصر وقت ہے، اس کے بعد اللہ آسانیاں کرنے والا ہے۔ اس عورت کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا رجوع کرنے والی ہو کہ جیسے کیسے حالات گھر کے بنے وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جلدی یہ میرے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ دوسرا فرمایا حافظات للغیب، حافظات فرمایا اس کے اندر ایک تو صالحیت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک مضبوط تعلق ہو، اور تیسرا فرمایا انسان کی جو خامد ہے اس کے مال، اس کی عزت کی، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ عورت ایک صالحہ نیک عورت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کی خواہش کی اور صحابہ کرام کو صالحہ عورت کے حوالے سے یہ تقریر فرمائی۔ اور اس حوالے سے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قرآن کی آیت مال کے حوالے سے نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے اندر ایک بحث پیدا ہوئی کہ دنیا کا بہترین مال کیا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی اچھا مال، دنیا کے اندر جو بندہ خوش نصیب سعادت مند بندہ ہے، جس بندے کو 3 باتیں حاصل ہو گئیں، وہ دنیا کا امیر آدمی ہے، وہ دنیا کا خوشحال آدمی ہے۔ فرمایا پہلا افضل ہو لسان ذاکر، جس بندے کو ہر حالات میں ذکر کرنے والی زبان مل گئی، دوسرا شکر کرنے والا دل مل گیا، اور تیسرا اس کو ایسی بیوی مل گئی جو اس کو اس کے ایمان پر، اسلام پر سپورٹ کرنے والی ہے، مدد کرنے والی ہے، وہ بندہ تو اس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آواز ہی کو نہیں آ رہی۔